خان صاحب اس کنڈیشن میں جو کنڈیشن آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بتا رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ جی کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ میں تھوڑا سا اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ اب 24 یونین کاؤنسلیں جیتنے والے 30 میں سے وہ 40,000 کی لیڈ سے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ کلیئر کٹ اس سے ایک بات سامنے آئی کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ٹوٹل فراڈ اور بوگس ایکسرسائز تھی۔ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی ادارہ فیئر الیکشنز کرانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تو وہ پاکستان کی مسلح افواج ہے۔ اگر وہ کرواتی ہیں الیکشنز اپنی نگرانی میں تو اس ملک میں فیئر الیکشنز ہوں گے، ورنہ حقائق یہ ہیں کہ اس ملک پر ایک نیکسس بن چکا ہے بیوروکریسی میں سے اور پولیٹیکل ایلیٹ میں۔ یہ ایک بڑا لیتھل قسم کا انہوں نے کمبینیشن بنا لیا ہے جن کو میں برملا کہوں گا کہ کرپٹ پولیٹیشنز اینڈ کرپٹ بیوروکریسی، اور یہ تمام ریزلٹس اپنی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ جی ہم سب الیکشن کروانا ہو، فیئر الیکشن کروانا ہو تو آرمی، کرپشن کے خلاف محاذ ہم نے کرپشن سے نبٹنا ہو تو آرمی، اور دہشت گردی سے نبٹنا ہو تو آرمی۔ تو آرمی کا تو یہ کام نہیں ہے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، کرپشن سے نپٹے، اس کے بعد دہشت گردی سے نپٹے، ہماری پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہیں، ایلیٹ ہیں، تو یہ ڈپارٹمنٹ کس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن بھی ہمارا اگر فوج نہیں آ کے لڑوانے ہیں؟ جی ہاں، اصل میں بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ شروع سے ہی تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا گیا اور انہی لوگوں سے کام لیا جاتا ہے، اور ان کو میں نے ایک نہیں 10 نے میرے سامنے اوپنلی ایڈمٹ کیا ہے، انہوں نے کہا خان صاحب ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم آپ کی بات سن کے اور کوئی حقائق پہ فیصلہ دیتے ہیں، صبح ہمارا راجن پور میں یا رجحان میں جب تبادلہ کر دیا جاتا ہے تو آپ نے تو نہیں آنا ہمیں وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے۔ مقصد ہے اس حد تک وہ لوگ انڈر پریشر ہے ان کے ان ٹیکٹکس سے، اور جب تک ہم اس کو ڈیپولیٹیسائز نہیں کریں گے، اب دیکھیں نا ہم نے KPK میں ہم نے پولیس کو ڈیپولیٹیسائز کر دیا، تمام اداروں کو جو بھی گورنمنٹ فنکشنریز تھے ان کے معاملات میں ہم نے نان پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ہم نے مقصد ہے کہ وہ ایک بنایا کہ آپ ہرگز اس میں مداخلت نہیں کریں گے، لیٹ دا انسٹیٹیوشنز ورک، اینڈ تبھی پھر آپ جو دیکھیں جب آپ ان کو موقع دیں گے تو پھر آپ ان سے ان کی پرفارمنس لے سکتے ہیں۔ اچھا، 154 میں آپ نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جی ہمارا صرف اور صرف پولیس آرمی کی وجہ سے ہم انہوں نے ورنہ یہ بھی ریزلٹ چینج کر دینا تھا۔ جی 153 جلال پور میں ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ جی 152 153 154 یہ تینوں حلقے، تو یہ کس لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ تینوں حلقے ہی مطلب انہوں نے پلان کر کے ریگنگ کر کے جو بھی ان کے انجینئر تھے وہ انہوں نے ڈیزائن کر کے، تو یہ 1 بائی 1 مطلب یہ تینوں حلقے ایک مطلب ٹائی کام تھی، اس کو دیکھیں جی اس پہ اسپیشل فوکس کیا گیا، سیکوینس تھی اور ایک ہی قلم کے ساتھ تینوں کو ریڈ لائن کیا گیا تھا۔ جی اس کی خاص وجہ تھی؟ خاص وجہ یہ ہے نا جی کہ ساؤتھ میں یہ وہ حلقے ہیں تینوں جو کہ دیہات کے حلقے ہیں، اور دیہاتوں میں اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یا ایجیٹیشن کرنا یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، اور نہ لوگ اس حد تک پڑھے لکھے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو وہاں پر بیوروکریسی کے لیے بھی اور ان کرپٹ پولیٹیشنز کے لیے بھی ایزی ٹاسک ہوتا ہے کہ ان کو یہیں پہ رگڑ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ پھر ایکچولی ہوا بھی ایسے ہی۔ یہ تو خان صاحب اپنا 154 میں 3 سال کی تگ و دو کے بعد سپریم کورٹ سے جا کے مقصد ہے کہ ان کو ریلیف ملا۔ اسی طرح سے 153 میں بھی جو وہ جنہوں نے کیا ہوا تھا ان کو بھی جا کے سپریم کورٹ سے ریلیف ملا۔ آپ کا بھی 152 بھی پینڈنگ ہے ود دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور انشاءاللہ ان دونوں حلقوں کا وہ ریزلٹ دیکھتے ہوئے اب تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ یار ان کو بالکل تھم امپریشن کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے کہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ ووٹ دینے والا ایکچوئل آدمی بھی وہی ہے یا نہیں ہے۔
تو یہ ابھی ہم آپ کو پہلے الیکشن ٹریبیونل میں گئے اور میرے 239 پولنگ سٹیشنز میں سے جج صاحب نے کہا جی میں صرف 2 پولنگ سٹیشن کھولوں گا، اور جب انہوں نے 2 پولنگ سٹیشنز کھولے اس میں سے 25% جعلی ووٹ سامنے آ گیا. اس پہ نہ مہریں تھیں، نہ دستخط تھے، نہ اس کے جو ہیں جی تھم امپریشنز تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ان کو جج صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ جی یہ عملے کی کوتاہی ہے. مقصد ہے ہم نے بتاتے رہے، ان کو کہا، بار بار کہا کہ جی ٹھپا لگانا اور کس کو کہتے ہیں، یہ جو ٹھپے لگتے ہیں بے ایمانی کے، یہی کچھ ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنا وہ مہریں لگا کے اور بھیج دیتے ہیں، پیچھے ریکارڈ کو ٹیلی نہیں کرتے.